صفحہ 15 مقدمہ اپنا امام بخاری، وہ کہتے ہیں وقد روینا عن البخاری، ہمیں امام بخاری سے یہ روایت پہنچی سب۔ یہ پوائنٹ ہے 4، پوائنٹ نمبر 4 آن پیج 15۔ تو اس میں کہتے ہیں امام ابن صلاح لم یستوعبا الصحیح فی صحیحہما وللتزما بذلک، not only the Sahih Bukhari. The principle has been based on both books, Sahih Bukhari and Sahih Muslim, both. یہ اصول کی بات ہے۔ ابن صلاح لکھتے ہیں کہ بخاری اور مسلم دونوں نے تمام صحیح حدیثوں کو اپنی کتاب میں انکلوڈ نہیں کیا، کمپریہینڈ نہیں کیا۔ جتنی صحیح احادیث تھیں، پچھلے سال میں نے ریفرنسز صحیح بخاری کے لیے دیے تھے، اب چونکہ دورہ صحیح مسلم ہے تو میں نئے ریفرنس 2-4 دے دیتا ہوں، جس میں تاکہ صحیح مسلم بھی شامل ہو جائے ہمارے موجودہ بیان کے لیے۔ مقدمہ ابن الصلاح، اس کا پوائنٹ نمبر 4 الرابعہ 15 صفحہ پر وہ کہتے ہیں وٹ ٹو ٹاک آف جسٹ بخاری، وہ کہتے ہیں بخاری اور مسلم دونوں نے استیعاب نہیں کیا، یعنی ان دونوں نے کمپریہینڈ نہیں کیا، تمام صحیح احادیث کو اپنی کتابوں صحیحین میں جمع نہیں کیا۔ thousands of other صحیح احادیث they have left which they have not included in صحیحین۔ یہ ریفرنس نوٹ کر لیں، اور یہ اصول کی بات۔ اور آگے لکھتے ہیں وَلَلْتَزَمَا بِذَلِكَ، اور یہ نہیں کہ اتفاقاً رہ گئیں، ان کا انٹینشن ہی نہیں تھا کہ ساری صحیح احادیث کو جمع کیا جائے، انہوں نے صحیح احادیث میں سے 3000-4000 پر مشتمل ایک کمپینڈیم تیار کیا ہے، جسٹ سلیکٹو ورک کیا ہے لوگوں کو دینے کے لیے، مگر ساری صحیح احادیث کو جمع کرنا، انکلوڈ کرنا، دس واز ناٹ دیئر انٹینشن۔ یہ اصول کی بات انہوں نے۔ آگے وہ امام بخاری کی اپنی روایت دیتے ہیں۔ علماء کے لیے بہت زوردار سوال تو کسی بچے یا بچی نے کر دیا، مگر علماء کے بہت سالڈ کام آنے والی چیز ہے۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں صرف بخاری مسلم میں دکھائیں۔ ابن صلاح لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے کہا، خود امام بخاری کا اپنا قول ہے، کہتے ہیں انہ قال ما ادخلت فی کتاب الجامع الا ما صح وترکت من الصحاح لملال الطول۔ اور دوسرے مقام پر کہتے ہیں کہ جو فرماتے ہیں کہ میں نے جو کچھ بخاری میں لکھا وہ حدیثیں تو صحیح ہیں، ڈیفینیٹلی دوز حدیث آر صحیح، مگر وترکت من الصحاح there are lot many other صحیح احادیث which I have not included in my جامع الصحیح۔ thousands of other ahadith sahih, thousands, many other I have not included in Jami' as-Sahih. کیوں؟ Otherwise it would have become a very very big book containing of many volumes. یہ کئی جلدوں کی بہت بڑی کتاب بن جاتی، تو طوالت سے بچنے کے لیے میں نے مختصر کیا اور بہت ساری صحیح احادیث کو چھوڑ دیا۔ یہ بخاری کا، اور یہی سٹیٹمنٹ امام مسلم کی ہے، نوٹ کر لیں۔ یہی سٹیٹمنٹ میں کوٹ کر رہا ہوں ابن الصلاح کو، اور امام مسلم نے یہ بات جو اب کوٹ کر رہا ہوں خود صحیح مسلم کتاب الصلاۃ میں بیان کی ہے۔ کتاب الصلاۃ کے متن کے اندر موجود ہے صحیح مسلم میں، صحیح مسلم میں، جس کو امام ابن الصلاح نے کوٹ کیا۔ سیم تھنگ ہیز بین اسٹیٹڈ بائی امام مسلم۔ ہی سیز، وہ ایک حدیث ہے رفع یدین کے بارے میں، ایک حدیث ایک صحابی ایک نے پوچھی کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے آپ کے نزدیک؟ امام مسلم نے فرمایا ہاں یہ صحیح ہے۔ تو سائل نے کہا اگر صحیح ہے تو آپ نے اپنی صحیح مسلم میں اس کو شامل کیوں نہیں کیا؟ یہ پوری بات امام مسلم کی نے خود درج کی ہے جامع صحیح مسلم کے اندر، کتاب الصلاۃ میں امام مسلم نے درج کیا ہے، اسٹیٹڈ ان مسلم انہ قال۔ تو انہوں نے جواب دیا اس شخص کو، اس نے پوچھا کہ
یہ صحیح ہے تو why you have not included this Sahih Hadith in your book Al-Jami' As-Sahih? And this whole narration has been reported by Imam Muslim himself in his Al-Jami' As-Sahih Al-Muslim in Kitab As-Salat. Now I am quoting it from the book of Usulul Hadith by Ibn Salah, Muqaddimah Ibn Salah. Imam Muslim نے جواب دیا انہو قال لیس کل شیء عندی صحیح وضعتہ ہا ہونا، یعنی فی کتاب الصحیح. وہ کہتے ہیں کہ تمام وہ حدیث جو میرے نزدیک صحیح ہیں، یاد رکھو میں نے اپنی الجامع الصحیح میں ساری حدیثوں کو جمع نہیں کیا. لیس کل شیء عندی صحیح وضعتہ ہا ہونا. اور میں نے بہت ساری احادیث جو احادیث صحیحہ ہیں وہ طوالت کی وجہ سے چھوڑ دی اور ایک معیار قائم کیا، پیمانہ، جس کی وجہ سے میں نے the same was done by Imam Bukhari. This should be the strategy. You should quote the references of authorities. یہ تھا ابن صلاح. میں نے آپ کو صرف 4 ریفرنس دے دیتا ہوں so that we may start کتاب الایمان. You should write it down. علماء کے کام آئیں گے. Only 4 references and I have more than 50. 50 سے زیادہ ہیں اسی چیز پر سیم جو ائمہ اصول الحدیث they have quoted. اب میں کوٹ کر رہا ہوں امام ابن کثیر. only those references which I didn't mention last year وہ دوں گا آج. only 4 جو پچھلے سال مینشن نہیں کیے. یہ امام ابن کثیر ان کی کتاب اختصار علوم الحدیث الباعث الحثیث، اس کا پیج 24 پر، پیج 24 سیم تھنگ. بنیاد یہ اصول ہے. جو شخص یہ کہتا ہے کہ آئی ول ایکسیپٹ اینی حدیث صحیح اونلی اف اٹ از reported in Sahih Bukhari and Sahih Muslim. If anybody says this, he is totally ignorant and illiterate. He doesn't know anything about the principles of Usulul Hadith. میں نے کل بتایا it was never stated by any imam in 1200 years history. This is just an ignorance. تو اب یہ کہتے ہیں حافظ ابن کثیر ثم ان البخاری و مسلما لم یلتزما باخراج جمیع صحیح من الاحادیث. بخاری اور مسلم نے یہ التزام ہی نہیں کیا، یہ انہوں نے ذمہ داری نہیں لی، یہ انہوں نے انٹینشن ہی نہیں رکھی کہ ساری صحیح احادیث کو بخاری اور مسلم کی کتابوں میں جمع کر دیں. اور پھر حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں فَإِنَّهُمَا قَدْ صَحَّحَا أَحَادِيثَ لَيْسَتْ فِي كِتَابَيْهِمَا. اور لکھتے ہیں کہ امام بخاری اور مسلم نے بے شمار ایسی احادیث کو صحیح قرار دیا ہے جو کہ ان کی اپنی جامع صحیح بخاری اور جامع صحیح مسلم میں انہوں نے شامل نہیں کی تھی. اور کسی نے کبھی پوچھا تو انہوں نے ایسی بے شمار حدیثوں کو صحیح کہا مگر جمع نہیں کیا، چونکہ انہوں نے یہ اہتمام ہی نہیں کیا کہ جمع کر لیں. They didn't want it to make hundreds of volumes. ایک مختصر بنائی. یہ بات امام ترمذی نے روایت کی امام بخاری سے. امام ترمذی نے روایت کیا عن البخاری کہ انہوں نے تصحیح کی، ان حدیثوں کو صحیح کہا لیست عندہ جو کہ بخاری کے اندر نہیں تھی. اور امام ترمذی ایز اے اسٹوڈنٹ asked him whether this hadith is sahih or not, this is sahih or not, this is sahih or not. Many hadiths which were asked by Imam Tirmidhi and they were not included in Jami' as-Sahih al-Bukhari. This is being reported by Imam Tirmidhi and he said yes these are sahih, this is sahih, this is sahih. اور وہ انہوں نے اپنی سنن ترمذی میں درج کی، امام بخاری کی جامع صحیح میں نہیں تھی. But he narrated and certified these are sahih. یہ پیج 23 اور 24 کو حافظ ابن کثیر کا ریفرنس دے دیا میں نے. تیسرا ریفرنس امام نووی اتھارٹی آن اصول الحدیث اینڈ حدیث، ان کی التقریب ود کمنٹری آف التدریب بائی امام سیوطی. اس کا صفحہ 54-55 پیج
54 55 اور 56 سے 58 تک پوری بحث ہے، 54-55 صفحہ، التقریب مع التدریب، بس اس کا ریفرنس لے لیں، اتنے کافی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جو کتاب اٹھائیں یہ اصول ہے، اور یو ول ناٹ فائنڈ اے سنگل بک آن اصول الحدیث which has given anything on this subject different than what I have stated. Strategy should be, you should ask him, somebody claims like that, show me if this is a principle by any imam of usul al-hadith has written in this thing. Just single reference, کسی کا نہیں ملے گا۔ امام نووی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں وَلَمْ يَسْتَوْعِبَا الصَّحِيحَ وَلَلْتَزَمَاهُ، اور فرماتے ہیں کہ وہ نہ امام بخاری اور مسلم بوتھ، نہ انہوں نے تمام صحیح احادیث کو اپنی دونوں کتابوں میں جمع کیا ہے، نہ ان کا یہ التزام اور نہ ان کا یہ انٹینشن تھا، اور بلکہ وہ بیان کرتے ہیں جس کو امام عسقلانی نے بھی بیان کی اور اوروں نے، وہ کہتے ہیں کہ جو حدیثیں صحیح میں نے چھوڑ دی جو بخاری میں جمع نہیں کی، ان کی تعداد زیادہ ہے اکثر than those which I have included in Sahih Bukhari. They are much more in number. تو یہ بیسک میں نے آپ کو انٹینشن دے دی، اور جب ہم اب صحیح مسلم کو شروع کر رہے ہیں تو کیونکہ صحیح بخاری میں امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھے 1,00,000 صحیح حدیث یاد ہیں اور 2,00,000 غیر صحیح، امام بخاری کہتے ہیں۔ امام بخاری کے اپنے کلمات ہیں، یہ امام ابن حجر عسقلانی ان کا مقدمہ اس پریفیز آن شرح صحیح بخاری ہدی الساری، اس کا پیج 654 654، 1,00,000 صحیح احادیث یاد ہیں اور 2,00,000 غیر صحیح، اور جو درج ہیں بلا تکرار وہ 4,000 سے بھی کم ہیں، اور ایکچولی دے آر 2,700 وداؤٹ ریپیٹیشن۔ اب اس کی گنتی میں دیر آر ڈفرینسز، تو 4,000 سے کم ہیں جو پرانے ائمہ بیان کرتے چلے آئے ہیں، مگر احمد شاکر کی لیٹسٹ گنتی ڈفرینٹ ہے۔ تو 1,00,000 وہ خود کہتے ہیں مجھے صحیح احادیث یاد ہے، درج کی ہیں 4,000، اور امام بخاری کہتے ہیں ما ترکت من الصحیح اکثر، پیج 10 مقدمہ فتح الباری بائی امام ابن حجر عسقلانی۔ امام بخاری سے جو حدیثیں میں نے چھوڑ دی ہیں، ما ترکت من الصحیح، جو صحیح حدیث ان کی تعداد اکثر زیادہ ہے than those which I have included، وترکت من الصحیح حتی لا یطول، اور خود کہتے ہیں امام بخاری پیج 10 کہ اس لیے چھوڑ دی تاکہ کتاب بہت لمبی نہ ہو جائے۔ اس مسلم شریف کا بھی یہی اصول، امام نووی نے جب مسلم پر کمنٹ لکھا، آپ پہ شرح لکھی، تو اس میں بھی انہوں نے یہی بیان کیا، امام نووی نے بھی یہی بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام صحیح احادیث کو امام مسلم نے یا امام بخاری نے اپنی کتابوں میں جمع نہیں کیا، یہ مقدمہ شرح نووی آن صحیح مسلم پیج 188، پیج 188، یہ شرح نووی مقدمہ جو امام نووی کا ہے، وہ اس میں بیان کرتے ہیں اصول وہی بیان جو پہلے بیان کر دیا، اور انہوں نے بھی اس کو اس طرح بیان کیا کہ انہوں نے امام مسلم نے بھی یہی بیان کیا فَإِنَّهُمَا پیج 188 لَمْ يَلْتَزِمَا اسْتِعَابَ الصَّحِيحِ، دس از امام نووی، شرح مسلم بائی امام نووی، مقدمہ فرسٹ والیوم پیج 188۔ وہ کہتے ہیں کہ بخاری اور مسلم دونوں اماموں نے تمام صحیح احادیث کو اپنی کتابوں میں جمع کرنے کا اہتمام کیا ہی نہیں، انٹینشن ہی نہیں تھا، ان کا ارادہ ہی نہیں تھا، بل صح عنہما تصریحہما، امام نووی کہتے ہیں بخاری اور مسلم دونوں اماموں نے اس امر کی تصریح کی ہے خود اپنی زبان سے، بِأَنَّهُمَا لَمْ يَسْتَوْعِبَاهُ، یہ دونوں نے زبان سے کہا ہے کہ ہمارا یہ ارادہ نہیں تھا
کوئی شخص اس مغالطے میں نہ پڑے کہ صحیح حدیث صرف وہ ہیں جو بخاری اور مسلم میں ہیں. جو یہ سمجھے گا وہ جھوٹ بولے گا، وہ بخاری اور مسلم پر الزام لگائے گا اور ان کی بات کی خود نفی کرے گا. بلکہ وہ کہتے ہیں ہم نے تو من جملہ اجمالاً اختصاراً صحیح حدیث کو ان دو مختصر کتابوں میں جمع کیا ہے. دس از ان مقدمہ آف امام نووی.